اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے دوستوں سے محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے دشمنوں سے دوری، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جیسے وہابی، دیوبندی، مودودی، تبلیغی، جماعتی، رافضی، مرتدین اور دوسرے فرقے جیسے دعوت اسلامی ہے، سفید پگڑی، ان سب سے دوری اختیار کیجیے۔ ایمان بچائیے۔ ایمان یہ حضور کی غلامی کا نام ہے، بے شک بے شک، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ حشمتی رکھیے اپنے آگے یا کچھ بھی لیبل لگائیے۔ دل میں گندا ہو تیرا نام کہ وہ دشدے رچیے، زبان سے کچھ نہیں ہوگا، دل۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی آیت کریمہ وما اللہ بغافل عما تعملون، تو دل جو ہے وہ آدمی کا صاف ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، جو دل کو ایسا بنائیے جو حضور کی یاد سے معمور ہو۔ دل پہ گندا ہو تیرا نام کہ وہ دشد رجیم، یعنی کہ دل پہ حضور کا نام لکھا ہو، زبان نہیں، دل پہ۔ دل پہ گندا ہو تیرا نام کہ وہ دشد رجیم، الٹے ہی پاؤں گرے دیکھ کے دوہرا تیرا۔ یہ منزل ہے، زبان سے آدمی کم بولے، عمل کی کوشش زیادہ کرے۔ زبان سے نجات نہیں ہے، زبان سے اگر نجات ہو تو بہت سارے وقت دیے جائیں گے، لیکن اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ بے شک بے شک، تو آپ کو ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحیح فرمائے اور دل سے ہمیں اولیاء کاملین سے محبت عطا فرمائے۔ ابھی باجی صاحبہ کی بات چل رہی تھی، سبحان اللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ منزلیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ نہ ان کا خانقاہ نہ ان کی آستانہ وصال پاک ظاہری سے پہلے کوئی کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن فرمایا جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ وصال ظاہری ہوا، وصال ظاہری کے بعد اس سے پہلے انہوں نے کئی چلے فرمائے۔ ایک تو اجمیر معلّہ کا 40 دن کا چلہ ہے جو حضور غی نواز کی بارگاہ میں فرمایا۔ ایک رحمت آباد شریف کا چلہ ہے، سبحان اللہ، جو رحمت آباد شریف میں فرمایا۔ اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلہ فرمایا، جو وہاں پر حضور کی بارگاہ کے اندر جو آخری لمحات وہاں پر ان کے گزرے، سبحان اللہ۔ لیکن کوئی دن سبحان اللہ اور کوئی وقت ذکر حضور سے خالی نہیں۔ تو یہ ذاتیں وہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور امتحان اور آزمائش دے کر کے آگے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر انعام فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ۔ تو وصال پاک ہو گیا، وصال ظاہری کے بعد بھی کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ خانقاہ حسینی فاطمی بنے گی، سمجھ رہے؟ اور لوگوں نے الگ الگ رائے دی کہ یہاں تدفین عمل میں آئے، یہاں پر قبر پاک ہو، یہاں ہو، یہاں ہو۔ بلاخر الگ الگ لوگ الگ الگ مشورے۔ پھر دادی حضور یعنی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ مکرمہ کے برابر کے اندر قبر شریف کھودی جانے لگی۔ آج بھی اس کے شاید نشان ہوں گے، جائیں گے ضرور۔ تو یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں۔ تو میری بات ہوئی، حضرت مفتی ثنابل رضا صاحب قبلہ ابھی جنازہ شریف رکھا ہے، فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا اور بزرگ مجھ سے خواب میں فرما رہے ہیں کہ ان کو رضوی منزل جو آج خانقاہ شریف ہے اس کے اندر ان کا آستانہ بنے گا، اور فرما رہے ہیں کہ ان کی وہاں سے رحمت آباد شریف اماں جان کا فیضان جاری اور ساری ہوگا۔
سبحان اللہ. یہ وصال ظاہری جب ہوا اور ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی ہے، جب وصال پاک ہوا اور وہاں خانقاہ شریف بن گئی تو میں نے وہ فیضان دیکھا کہ خوابوں میں بشارتیں، لوگوں کی سبحان اللہ زیارتیں اور کام. ابھی میں آ رہا ہوں، بی جے پی گورنمنٹ ہے، ایک کانسٹیبل آیا، اس نے وہاں پر دھاگا باندھا کہ باجی مجھے داروغہ بننا ہے. تو میں بھی سوچنے لگا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے. گھر سے چلنے سے پہلے اس کا فون آیا کہ میرا کام ہو گیا ہے اور میں منت اتارنے کا وقت. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بات وہاں پر میاں مانگنے والے کو سلیقہ چاہیے، بالا تو آج بھی اللہ والوں کا بڑھ رہا ہے. بات یہ بڑی بڑی معاملات اور بڑی بڑی کرامتیں میں نے دیکھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو اور آپ کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین بھی اسی لیے آئے اور انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اے لوگو حضور کے سچے غلام بن جاؤ. جو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، جو آتے رہتے ہیں وہ تو معلوم ہے، اور جو لوگ نہیں آتے تو ان لوگوں کو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ صرف حشمتی کہلانا کافی نہیں ہے، اپنے دل پر غلامی رسول کا نام لکھو. حضور کا غلام دل پہ جب لکھ جائے گا تو قبر میں جاؤ گے تو دل کا لکھا نہیں مٹے گا، حشر میں جاؤ گے تو نہیں مٹے گا. حشر میں جاؤ گے تو منادی ندا دے گا، حشر میں یوں قادری ہوں کہا ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم. لیکن کب ہوگا؟ دل پہ کندہ ہو تیرا نام، دل پر، زبان سے نہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. زبان تو بہت بولتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو آسمان سے اوپر ہے، عملی کاروائی زمین کے اندر ہے. دعوے تو یہ ہے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، عملی کاروائی یہ ہے کہ ہم گھر کے برابر کے وہابی کو نہیں چھوڑ پا رہے. عملی کاروائی یہ ہے جو بازو کے اندر گستاخ رسول دیوبندی اور ان پر آج قہر آیا ہوا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. آج یہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہ فلاں آ گئے، فلاں کی گورنمنٹ، فلاں کی حکومت. لیکن میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ لیکن وہاں کے جو فقیر، پیسے نہیں ظاہر ان کے پاس، ان کے پاس کوئی اثر رسوخ اور کوئی ایم ایل اے ایم پی کا کوئی سپورٹ نہیں، لیکن فرمایا مولانا ہمیں نہ ان کے آنے سے ڈر اور نہ ان کے جانے سے ڈر. بولے ہم تو خواجہ کی حکومت میں رہ رہے ہیں، اور خواجہ کی حکومت پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جب اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو اللہ دوسرے خوف کو ختم کر دیتا ہے. بے شک بے شک. لیکن فرمایا جب دلوں سے خوف الہی نکل جاتا ہے تو اللہ ان پر دوسرے خوف کو مسلط فرما دیتا ہے. آج یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے حضور کی غلامی کو نکال دیا. آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تو سب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ مجھے بتائیے. لوگ بتا رہے کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، آپ کامیاب ہو گئے. لیکن نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہو رہی ہے؟ کیوں؟ سجدے رہ گئے، عشق بلالی نہ رہا. نماز تو رہ گئی لیکن عشق مصطفی نہ رہا. عشق بلالی تو یہ تھا، عشق صحابہ. جب مشرکین مکہ المکرمہ نے کہا طواف کرو کعبہ شریف کا، لیکن ہم آپ کے حضور کو طواف نہیں کرنے دیں گے، تو صحابہ کا عشق یہ تھا. صحابہ نے کہا
کہ ہم بھی طواف نہیں کرتے. تو کہا کیوں؟ کہ ہمیں کیا معلوم کہ کعبہ شریف کیا ہے، ہمیں کیا معلوم طواف کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ مقام منی اور عرفات کی وادی کیا ہے. ہمیں تو جو ملا حضور سے ملا. ارے تو کعبہ ہے، ہمیں اللہ کا پتہ بھی حضور سے ملا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو. اس لیے حضور والے ہو جائیں گے، حضور والے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. فرمایا آخرت میں تو وہ ملے گا جو انسان کے تصور میں ملے گا، جو انسان کے تصور میں نہیں ہے. لیکن وہ غافل انسان ہے اس 50-60 سالہ زندگی اور اس چند دن کی دنیا کے چکر کے اندر در حضور کو چھوڑ دے. تو فرمایا اگر تمہارے دلوں میں سے اللہ کا خوف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم پر دوسرے خوف کو مسلط کر دیتا ہے. آج نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی بھری ہوئی، آج تراویح بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم سے کامیابی ملے گی، عزت ملے گی. لڑکے IAS PCS ڈاکٹر MD MBBS بھی بن رہے، لیکن عزت مجھے بتائیے، عزت اگر تعلیم سے ہو، عزت اگر پیسے سے ہو تو آج مسلمانوں کے پاس پیسہ جتنا ہے اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی. لیکن اٹھاؤ 30-40 سال پرانا زمانہ اٹھا کر دیکھو، داڑھی والا نکلتا تھا تو غیر مسلم کھڑا ہو جاتا تھا. اسٹیشن پر یا کہیں ایسی جگہ پر برقعے والی عورت ملتی تھی تو غیر مسلم کھڑا ہوتا تھا کہ ان کو بٹھا دو میں کھڑا ہو جا رہا ہوں. عزت دیکھتے یہ حال تھا کہ اگر اس کو پیسہ دینا ہوگا تھا تو کہتا تھا میں اس غیر مسلم کو نہیں دوں گا، اس داڑھی والے کو دے دوں گا، یہ پیسہ رکھ لو میرا. معلوم تھا کہ یہ داڑھی والا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. لیکن وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ داڑھی رہ گئی، عشق صدیق اکبر نہیں رہا. وجہ یہ رہ گئی مسجد میں جماعت کی حاضری تو رہ گئی لیکن عشق ویسے کرنی نہ رہا. وجہ یہ رہ گئی ہمارے کرتا اور پاجامہ تو رہ گیا، روزہ اور زکات تو رہ گیا، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سے اصحاب بدر کا جذبہ نکل گیا. اٹھاؤ بدری اصحاب کی تاریخ اٹھاؤ، یہ رمضان شریف ہے. فرمایا ایک صحابی جب بدر شریف کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آئیے تشریف لائے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، ابھی آپ کا دل میں خیال آیا آپ آگے عمر لمبی ہے، ادھر آ جائیے. بتانے کا مقصد حضور پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بتانے کا مقصد جو ہے میرا یہ ہے کہ بدر شریف یہ رمضان شریف ہے. 17 تاریخ کو بدر کا معرکہ ہوا. کیا تاریخ کو؟ 17 رمضان شریف. 17 رمضان شریف کو بدر شریف کا معرکہ ہوتا. لیکن مسلمانوں بتاؤ وہ جنگ ہے اسلام کی پہلی کہ 313 لوگ ہیں. کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے. اور جب حضور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تو فرمایا لوگوں میں یہ وہ تھا بلبلا تھا کہ کہیں میں نہ رہ جاؤں. اللہ اکبر. تو جب مدینہ شریف سے آپ نکلیں گے اور بدر شریف کی وادی اس کے درمیان میں ایک مقام روحا پڑتا ہے، ایک قبیلہ وادی. تو جب وہاں قافلہ پہنچا سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ذرا بدر والوں کا حال دیکھ کر آؤ جو وہاں سے فوج آئی ان کا حال کیا ہے. تو جب بتایا آکے حضور اتنی تیاری ہے، اتنے افراد ہیں، ساز و سامان یہ ہے، حالات یہ ہیں، معاملات یہ ہیں. تو حضور کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا سبحان اللہ. خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ. پھر آپ نے اصحاب انصار جو مدینہ شریف کے انصار تھے ان کی طرف نظر فرمائی. تاریخ لکھ رہی ہے کہ حضور نے انصار سے فرمایا اے انصار کیا حال ہے؟
تو اصحاب انصار رونے لگے اور ایک صحابی فرمایا کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کو یہاں پر اکیلے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، ہم اپنی یہاں پر جان تو دے سکتے ہیں لیکن در حضور کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضور نے یہ وعدہ لیا سبحان اللہ تقریر فرما دی تو فرمایا مورخین لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سبحان اللہ انشاءاللہ کامیابی ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا بدر شریف پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ بدر شریف کا میدان سبحان اللہ آج بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے سبحان اللہ۔ وہ مقام بدر سبحان اللہ تو بتا ہی رہا تھا کہ جب بدر شریف پہنچے 17 رمضان شریف ہے، ایک صحابی رسول اس طرح زخمی ہو چکے ہیں، فرمایا ان کے قدم شریف کی جو بیچ کی یہ ہڈی ہے یہ ٹوٹ کر باہر نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، لیکن جنگ حضور کی بارگاہ میں سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ پھر فرمایا ایک نے وار کیا تو آپ کا بازو شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، پھر ایک نے وار کیا تو یہ دوسرا بازو یہ بھی شہید ہو گیا۔ لوگ ہاتھوں میں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ ذرا غور کرو ایمان کیا تھا، عشق رسول کیا تھا۔ رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ کیا میں شہید نہ ہوا؟ حضور فرماتے ہیں تم کو شہادت کا درجہ عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ بدر شریف کا واقعہ ہے سبحان اللہ۔ لیکن آج افسوس افسوس افسوس، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، اسلام کہہ رہا کہ آپ لڑنے جائیے، جھگڑنے جائیے، آپ کسی کو مارنے جائیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر جان کو اتنا مکلف کیا گیا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کے اندر قوت ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کر دو، قانون کے دائرے میں رہو۔ شریعت ہم کو یہ نہیں کہتی کہ قانون کے خلاف ورزی کرو، قانون کے دائرے میں رہ کر جو گستاخ رسول ہے ان سے دور ہو جاؤ۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے؟ اس میں کوئی پریشانی؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم ایک وہابی اور دیوبندی کو چھوڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ مسلمانوں اکیلے آئے ہو، اکیلے جانا ہے، نہ مال جائے گا، نہ اولاد جائے گی، نہ بیوی جائے گی۔ قرآن اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زینت ہے، یہ دنیاوی والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ آیت کریمہ جو تمہاری غلامی رسول ہے، نیک اعمال ہے، اللہ کی محبت ہے، جو یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ یہ سب فانی ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، ہم آ گئے، ہمارے بعد بھی لوگ ہیں۔ ہم سے پہلے بھی دنیا کے اندر بسنے والے تھے، اس سے پہلے بھی بسنے والے تھے، اس سے پہلے بھی مکانات تھے، اس سے پہلے بھی آبادیاں تھی، اس سے پہلے بھی شہر تھے، اور ہمارے آنے کے بعد بھی شہر ہو گئے۔ لیکن کتنوں کا نام مٹ گیا، کتنی آبادیاں ختم ہو گئی، کتنے لوگ ختم ہو گئے۔ ایک آ رہا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا آتا ہے۔ دنیا چلتی رہے گی، نظام چلتا رہے گا، لیکن جس کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشان عالم ہوگا، جس کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو فرمایا عالم یہ ہوگا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام پاک مصطفیٰ پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لالا کے اوپر آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ وہ غلام جب ہو جاتا ہے نہ اس کو یہاں فنا ہے، انشاءاللہ غلام دنیا کے اندر موت تو آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن فرمایا غلام رسول جس دن مرتا ہے دنیا کی پہلی اس کی زندگی کا پہلا دن ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا،
جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ دنیا وہ ہے، دنیا والا موت سے ڈرتا ہے، لیکن غلام مصطفیٰ تو یہ ہے جب موت آتی ہے فرمایا اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسکراتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آج جو وعدہ تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، یہ غلام کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ غلام کی قوت بیان کی گئی ہے، یہ غلام کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ جو پر مٹی میں رہے وہ طاقت والا ہے، فرمایا بلینئر ہو جائے، ملینئر ہو جائے، بہت بڑا ادھوگپتی ہو جائے، بہت بڑا پی ایم اور سی ایم ہو جائے، لیکن موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن فرمایا غلام رسول وہ ہے کہ تھرا گئی ہے گردش دھواں کرنے پر۔ غلام تو بن جاؤ حضور کے، غلام تو بن جاؤ، اور غلام وہ بنو کہ زبان ہی غلام نہیں بلکہ وہ غلام بنو کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ تجھ دے رچی۔ دل کا کام ہے، یہ دل دیکھا جاتا ہے، زبان نہیں دیکھی جاتی ہے۔ دل دیکھا جاتا ہے کہ دل کا کیا ہے، زبان سے تو یہ بول دو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا فلاں کر دوں گا، کہنے میں کیا جا رہا ہے، انڈیا ہے جو چاہے بول دے، لیکن عمل دیکھا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے وہاں کہ تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا عمل اور دل کا حال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ تجھ دے رچی، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا۔ تو غلام بنیے، دل سے غلام رسول بن جائیے۔ اور غلام رسول بننے کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ماریے اس کو ماریے، جتنی طاقت ہے اتنا کام کیجیے۔ حدیث شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ تم ان سے دور ہو جاؤ اور ان کو اپنے سے دور کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ دنیا ہے، دنیا چند دن کی ہے، دنیا کسی کو ٹائم نہیں دیتی ہے، وقت ہے، آنا اور جانا لگا ہوا ہے۔ 1400 سال سے تو حضور کا زمانہ گزر گیا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ تھا۔ آج تک دنیا کے اندر لوگ آتے رہے، کاروبار کرتے رہے، مکان بناتے رہے، بزنس کرتے رہے۔ ابھی میں آ رہا تھا گاڑی کے اندر، ڈاکٹر رمیش صاحب کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، بولے میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہاں پر گیا؟ الہ آباد کے اندر۔ انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک شخص ملے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن مجھ سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد گفتگو ہوتے ہوتے بات انہوں نے بتائی کہ میں فلاں فلاں کام ہو چکا تھا، فلاں ڈگری حاصل کر چکا تھا، مجھے جج کی نوکری مل رہی تھی، جج بننے والا تھا، لیکن میں نے اس ولی کے لیے اس نوکری کو چھوڑ کر یہاں سبحان اللہ۔ کیوں؟ جو کہ اس درگاہ ہوا خلق خدا اس کی ہوئی۔ بات یہ ہے میاں، دنیا کے اندر آئے ہو، لیکن اس دنیا سے بھی تم دین کما سکتے ہو، اس دنیا سے بھی رہنے کے بعد غلامی رسول کما سکتے ہو، اور چاہو تو اس دنیا سے تم جہنم کماؤ۔ تم کو اللہ نے اختیار دے دیا، تمہیں دنیا دے دی، اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، شہد بھی پیدا کیا ہے، زہر بھی پیدا کیا ہے۔ اب تم کہو مارنے والا اللہ ہے، بے شک اللہ مارنے والا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے زہر کھاؤ گے مر جاؤ گے، شہد کھاؤ گے شفا ہو جائے گی۔ شہد سے شفا ملے گی، شفا دینے والا اللہ ہے، زہر سے موت ملے گی، موت دینے والا اللہ ہے، لیکن تم کو اللہ نے عقل دے دی ہے، اگر تم زہر کھاؤ گے تو خودکشی کا الزام حکم دیا جائے گا، یہ حرام ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ ہم کو اور آپ کو عقل دی ہے، ہم آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجنے کا بنانے کا سبب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بس آخری جملہ سن لیجئے، فقط اتنا سبب ہے محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور کی شان دکھائی جائے گی، اور جب حضور کی شان دکھائی جائے گی انشاءاللہ تو حضور والوں کی انشاءاللہ شان دکھائی جائے گی۔ اس لیے انشاءاللہ ایمان پر رہیے، غلامی رسول پر رہیے، وہابیوں دیوبندیوں خبیثوں سے دور رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور اسی کے اندر زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔